ہم بندے ہیں، پیدا ہوئے بشر ہیں، لیکن دنیا میں آئیں گے، اچھے برے کی پہچان کریں گے، محنت کریں گے، مجاہدہ کریں گے، اور اپنے آپ کو طہارت کی اس بھٹی میں سے گزاریں گے، اس مشقت کی بھٹی میں سے گزاریں گے، پھر ہم بشر سے بندہ بنیں گے۔ انسان ہے بشر، لیکن اس بشر کو بندہ بننے کے لیے کوئی غلط کام اگر کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اوے انسان بن جا۔ تو معلوم ہوا کہ بشر کو بندہ بننے کے لیے بہت مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے، بہت مشقت کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کے ایک بشر جو ہے تو سارے اللہ کے بندے ہے، ساری اس کی مخلوق، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی اس کی مخلوق ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ بھی اس کی مخلوق ہے، جو اس کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے وہ بھی اس کی مخلوق ہے، اور جو اس کے سامنے جھکتا نہیں ہے، بتوں کے آگے جا کے جھکتا ہے، مخلوق وہ بھی اس کی ہے۔ لیکن بشر کے اندر اور بندے کے اندر فرق یہ ہے، بشر صرف اور صرف اس کو کہا جاتا ہے جو دنیا میں آ گیا، اور بندہ اس کو کہا جاتا ہے جو دنیا میں آیا، اپنی پہچان کی، اپنی تحقیق کی، اور قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق، مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈال لیا، اس سچے میں ڈال لیا کہ وہ بشر سے بندہ ہو کے رب کا مقبول بن جائے۔ انسان کو بشر سے بندگی تک سفر کرنے کے لیے بہت بڑی لمبی مشقت کی، مجاہدے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ ضرورت ہے۔ لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اس جب پیدا ہونے سے پہلے، ولادت سے پہلے ہی انبیاء اللہ کے نبی اور مقرب ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ فرمایا گیا، یہ نہیں کہا سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، یہ نہیں کہا سبحان الذی اسریٰ برسولہ، بلکہ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ او لوگو، تم تو ابھی بندہ بھی نہیں بن سکے، لیکن میں اپنے نبی کا تعارف کیا کروا رہا ہوں۔ ایسے نہیں ہے کہ میں یہ کہوں برسولہ، تم کہو رسول ہے تو اس لیے معراج کروائی۔ بات بڑی قابل توجہ عرض کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ یہ رسول ہے تو معراج کروائی گئی، بے نبی ہی اس لیے نہیں کہا کہ یہ نبی ہے اس لیے معراج کروائی گئی، کہا کہ نہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ میرا بندہ ہے اتنا کامل، میں اس کو معراج کروا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا رسول ہونے کی وجہ سے معراج کروا رہا ہوں، یہ نہیں کہا نبی ہونے کی وجہ سے معراج کروا رہا ہوں، فرمایا کہ یہ بندہ ہے اور بندہ ایک کامل ہے۔ ہمیں بتایا کہ بندہ بننے کے لیے کتنی مشقت کی ضرورت ہے، انسان کو انسانیت تک پہنچنے کے لیے، بشر کو بندے تک اور بندگی تک پہنچنے کے لیے کتنی ضرورت ہے۔ لیکن انبیاء وہ انبیاء ہیں جو پہلے رب کے بندے ہوتے ہیں، جو پہلے رب کے مقربین ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اور یہ بھی یاد رکھیں، اگر یہاں پہ لفظ ہے بعبدہ ہی، تو جب قرآن آپ پڑھتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو جب عبدہ ہی لفظ ذہن میں آتا ہے تو کسی اور بندے کی طرف ذہن جاتا ہے؟ نہیں جاتا، ذہن جائے گا تو مصطفیٰ کی طرف جائے گا۔ جب عبدہ ہی کا ذکر آتا ہے یا رسول ہی کا ذکر آتا ہے تو ذہن کسی اور طرف نہیں جاتا۔ اچھا، جب رب نے سارے رسولوں کو اکٹھا کیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ارشاد فرمایا سارے انبیاء موجود ہیں، رب ان سے وعدہ لے رہا ہے، او میرے نبیوں، او میرے رسولوں، او میرے پیغمبروں، تم سارے میرے مقرب ہو، سارے میرے نبی ہو، سارے رسول ہو۔ لیکن جب ان رسولوں کے اندر بھی اپنے پیارے رسول کا ذکر کرنا چاہا تو کہا کہ اے میرے نبیوں، جب آ جائے شانوں والا رسول، یہ نہیں کہا جب آ جائے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پتہ چلا کہ حضور کی ابدیت اتنی بلند ہے، حضور کی رسالت اتنی بلند ہے کہ جب ابدیت کا ذکر آ جائے تو ذہن مصطفیٰ کی طرف جاتا ہے، اور جب رسالت کا ذکر آ جائے پھر بھی ذہن مصطفیٰ کی طرف جاتا ہے۔ جب ابدیت کا ذکر ہوگا
تو ذہن سیدھا مصطفیٰ کی طرف جائے گا کہ اگر کائنات میں بندہ ایک کامل ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام، اور اگر رسالت کا ذکر آ جائے تو پھر بھی ذہن مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف جائے۔ یار ایک میدان ہے، سارے انبیاء موجود ہیں، سارے پیغمبر موجود ہیں، سارے رسول موجود ہیں، ان رسولوں سے رب معاہدہ لے رہا ہے، ان رسولوں سے فرما رہا ہے اے میرے رسولو جب آ جائے شانو والا رسول تو ان میں سے کوئی اٹھ کے سوال بھی کر سکتا الہی گستاخی معاف، ہم بھی تو رسول ہیں، ہم بھی تو نبی ہیں، ہم بھی تو پیغمبر ہیں، ہم بھی تیرے مقرب ہیں، ہم بھی تیرے بندے ہیں، تو کہہ رہا ہے جب شانو والا رسول آ جائے تو شانو والے رسول کا ذکر آئے گا تو محمد الرسول اللہ ہوگا۔ جب شانو والے رسول کا ذکر آئے گا تو انبیاء بھی جانتے ہیں کہ جب شانو والا رسول کہا جائے تو اس سے مراد آمنہ کا لال ہے۔ تو کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، میں نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ اور یہ دور جو ہے ہمیں حضور کے صدقے سے معافی مانگنے کا، اور اب بعبدہ ہی میں نے موضوع اس لیے رکھا ہے کہ جب ہم بندے بن جائیں، بشر سے بندگی تک پہنچ جائیں تو پھر رب کتنا نوازتا ہے۔ یہ ہم آزمائش کی بھٹی سے گزر رہے ہیں، جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، حالات کٹھن ہو جائیں تو پریشان نہ ہوا کریں، بیماری آ جائے یا غربت کے حالات آ جائیں یا حالات پتلے آ جائیں تو بالکل پریشان نہ ہوا کریں، سمجھ لیں کہ رب تمہیں اس بھٹی سے گزار کے اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہے۔ پریشان نہ ہوا کریں، بالکل پریشان نہ ہوا کریں۔ بشر سے بندگی تک کا جو سفر ہے، بشر سے بندگی تک کے سفر کے لیے پہلے انسان پیدا ہوا، بشر تھا، پھر اس کو جب وہ اس آزمائشوں کی بھٹی سے گزارا گیا، اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔ اگر حالات مشکل آ گئے، حرام کر سکتا تھا لیکن اس نے حرام نے کیا، اس نے اپنے آپ کو حرام سے بچا کے رکھا، اور تھوڑا کھا لیا اور تھوڑا پہن لیا، اچھا نہ پہن سکا، تھوڑا پہن سکا، لیکن وہ حلال کا تھا۔ تو سمجھ لے کہ اس آزمائش کی بھٹی سے گزار کے رب بشر سے بندگی تک کا سفر کروا رہا ہے۔ رب اپنے بشر کو بندگی تک کا سفر کروا رہا ہے۔ اور اگر جو ہے وہ حالات ایسے آ جائیں کہ بیماری آ جائے، بیماری کے حالات کے اندر بھی پریشان نہ ہوا کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ میں بندگی آج کا موضوع ہے، ایک بزرگ تھے، صاحب کشف تھے، ان کو ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ بدن کے اوپر کیڑے پڑ گئے۔ جب کیڑے پڑے تو ایک کیڑا ان کے بدن کے اوپر چلتا چلتا رینگتا نیچے گر گیا۔ انہوں نے دیکھا، اٹھا کے پھر اپنے زخم پہ اوپر رکھ دیا اور کہا کہ میرا مالک چاہتا ہے تو مجھے کھائے اور تو نیچے گر رہا ہے، تو کھائے گا پھر بھی الحمدللہ کہے گا، وہ مجھے شفا عطا فرمائے گا پھر بھی الحمدللہ کہے گا۔ تو ہر حال میں یہ بندگی ہے، بعبدہ ہی، بشر سے عبد تک کا سفر، بشر سے انسان سے بندگی تک کا سفر۔ کہا کہ یہ بندگی ہے، جب اس بھٹی کے اندر سے گزرو گے تو رب ذوالجلال ایسا مقام عطا فرمائے گا، ایسا کمال عطا فرمائے گا کہ تم معلوم مٹی کے نیچے بھی پڑے ہوگے، زمانہ تمہارے ترانے پڑ رہا ہوگا، زمانہ تمہاری اچھائی کی گواہی دے رہا ہوگا، تمہاری تعریفیں کر رہا ہوگا، اور تمہارے لیے پڑھ پڑھ کے سال ثواب کیا جاتا رہا ہوگا۔ تو بشر سے بندگی تک۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں جب حالات پتلے آ جائیں، کوئی آزمائش آ جائے، یہ ابھی آزمائش آئی، زلزلے کی آزمائش ہے یا پیچھے کرونا کی آزمائش گزری، تو ہم لوگ توبہ نہیں کرتے، بالکل اس سمت ہمارا ذہن نہیں جاتا، فحاشی کی طرف اور بے راہ روی کی طرف ہمارا ذہن منتقل ہوتا ہے۔ آپ نے شاید اس وقت سنا ہوگا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ایک شخص نے مدینہ پاک میں خواب دیکھا ہے کہ قرآن کھولو، اس کے اندر سے بال نکلیں گے، بالوں کو پانی میں بھگو کے پی لو، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ میں کہتا ہوں بدبختو، قرآن بال ڈھونڈنے کے لیے نہیں ہے، قرآن تو راہ ہدایت ہے، قرآن ہدایت ڈھونڈنے کے لیے ہے۔ اس وقت عام یہ جب فتنہ اٹھا تھا، میں نے اس وقت بھی جواب دیا تھا کہ تم قرآن کو جب کھولتے ہو، اس کے ورق پلٹتے ہو تو قرآن سے کیا ڈھونڈتے ہو؟ بال ڈھونڈ رہے ہو۔ جب تم ورق پلٹ کے بالوں کو تلاش کرتے ہو تو قرآن کے اوراق تمہیں جھنجھوڑ کے یہ نہیں کہتے کہ ظالم
تو مجھ سے بال ڈھونڈ رہا ہے، میں تو رب کا فرمان ہوں، میں تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، میں تو تمہارے لیے شفا ہوں، مجھ سے پڑھ کے تو نے ہدایت ڈھونڈنی تھی، تو میرے اندر سے بال ڈھونڈ رہا ہے، تو میرے اندر سے کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ قرآن اس وقت للکار کے تجھے جھنجھوڑ کے یہ نہیں کہتا ہوگا کہ میں تو راہ ہدایت ہوں، میں تو راہ نجات ہوں، میں تو شفا ہوں، میں تو برکت ہوں، میں تو تیرے لیے تسکین کا باعث ہوں، دنیا کے اندر بھی تسکین کا باعث ہوں، قبر کے اندر بھی تسکین کا باعث ہوں، آخرت کے اندر بھی سکون کا باعث ہوں، اور تو میرے اندر سے بال ڈھونڈ رہا ہے۔ ہم نے قرآن سے ہدایت ڈھونڈنی تھی، ہم بال ڈھونڈتے رہے۔ ہم نے قرآن کے اندر سے کیا تلاش کرنا تھا؟ ہم نے زندگی تلاش کرنی تھی۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امت کو جھنجھوڑا، جب کوئی بابا یا مائی مرنے لگے یا نوجوان کسی کی یا وہ وفات ہونے لگے، وقت نزاع ہو، جان نہ نکل رہی ہو، ہم درویشوں کو بلاتے ہیں، بھئی آ جاؤ سرانے بیٹھ کے یاسین پڑھو تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، اے ظالم، تو نے قرآن سے بھی سیکھا تو مرنا ہی سیکھا، کاش اسی قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا، آج روح آسانی سے نکل جاتی۔ تو قرآن ہمارے لیے رائے نجات ہے، آخرت کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی۔ تو عبد ہی کا جو سفر ہے، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بشر سے ابدیت تک کیسے پہنچا جاتا ہے، بشر سے ابدیت تک قرآن ہمیں کیسے پہنچاتا ہے۔ ہم صرف اور صرف یہ ہے، حالات کو دیکھ کے بھی ہم توبہ نہیں کرتے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور رجوع اللہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص آگے کہے گے معاذ اللہ مجھے خواب آئی ہے کہ شراب پی لو، تو میں تو اس لیے شراب پی رہا ہوں، بھی قرآن کدھر گیا؟ نبی کا فرمان کدھر گیا؟ جب خوابوں کے سہارے ہم نے چلنا ہے تو نبی کی نبوت کا مقصد کدھر گیا؟ رسول کی رسالت کا مقصد کدھر گیا؟ قرآن کے اتارنے کا مقصد کدھر گیا؟ یہ قرآن کے فروغ کدھر گیا؟ یہ ہماری تعلیم دینا کدھر گیا؟ جو ہماری سائیوں نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ کدھر گئی؟ اگر تم نے خوابوں کے سہارے چلنا ہے، خواب آیا ہے قرآن کے اندر سے بال ڈھونڈو شفا ملے گی، خواب آیا یہ کام کر لو، اور بھائی خوابوں کے سہارے چلنا ہے تو حدیث کدھر گئی؟ کہاں گئی؟ ہم جو سیاستہ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیا کہاں گئی بخاری؟ کہاں گئی ابن ماجہ؟ کہاں گیا عربی کا فرمان؟ کہاں گئی تشریحیں؟ کہاں گئی تفسیریں؟ سارے کی ساری معاذ اللہ غرق کر دیں۔ بھئی ایسا نہ کرو، سیدھے سیدھے رستے پہ چلو۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ کس سے رہنمائی لینی ہے؟ یا قرآن پڑھو یا نبی کا فرمان پڑھو۔ جو قرآن کہتا ہے اس کو حق مان لو، جو نبی کا فرمان کہتا ہے اس کو حق مان لو۔ راہ نجات اس جہاں میں بھی ہوگی، راہ نجات اگلے جہاں میں بھی ہو جائے گی، آگے بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ وگرنہ اگر توبہ نہیں کریں گے، توبہ اگر نہیں کریں گے، میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ تمہیں جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، پوچھا جائے گا تمہیں کس چیز نے جہنم میں پھینکوایا؟ ایک تو ہے لم نکن من المصلین، ایک تو کہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرا اگلی آیت کی بھی ذرا ذکر جو ہے وہ پڑھ لیا کریں۔ صرف اتنا مولوی صاحب بتا دیتے ہیں کہ صرف نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں گرا دیے گئے۔ بھیا اگلی آیت کا ترجمہ بھی سنا کرو اور اس کی تشریح بھی سنا کرو۔ اگلی آیت میں کہا گیا کہ ہم بےہودہ لوگوں کے ساتھ بےہودگی کرتے تھے، اس لیے ہم جہنم میں پھینک دیے گئے۔ کوئی غلط رستے پہ جا رہا ہے تو ہم اس کے پیچھے جائیں گے یا قرآن کے پیچھے جائیں گے؟ ہم کوئی غلط رستے پہ چل رہا ہے، ہم اس کی تردید کرنے کی بجائے اس کی تائید کرتے ہیں۔ کوئی غلط رستے پہ جائے گا وہ جہنم میں جا رہا ہے، جب ہمیں پوچھا جائے گا کہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ تم کدھر جا رہے تھے، تو اس وقت کہا جائے گا کہ یہ بےہودہ لوگوں کے ساتھ بےہودگی میں شامل ہوتے تھے، اس وجہ سے ان کو جہنم میں پھینک دیا گیا۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اگر توبہ نہیں کریں گے تو پھر حالات کیسے ہوں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو خبر دی، وہ نبی تھے، اللہ کے سچے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو خبر دی، کہا کہ بیٹا سیلاب آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے، طوفان نوح، کہا طوفان